نستعين وهو خير المعين. الدرس السادس والقسم الثالث والرابع المبتدأ والخبر وهما اسمان مجردان عن الأوامر اللفظية أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدأ والثاني مسند به ويسمى الخبر نحو زيد قائم والعامل فيهما معنوي وهو الابتداء. وأصل المبتدأ أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نکرة. مرفوعات جو ہم پڑھ رہے ہیں، مرفوعات کی جو 8 قسمیں ہیں، ان میں سے تیسری قسم مبتدا ہے اور چوتھی قسم خبر ہے. یہ جو لفظ ہے مبتدا، اس کو حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، الف کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. مبتدا الف کے ساتھ، مبتدا اون حمزہ کے ساتھ. تو مبتدا اور خبر یہ تیسری اور چوتھی قسم ہے مرفوعات کی. مرفوعات کی پہلی قسم فاعل، دوسری قسم نائب الفاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور تیسری قسم مبتدا، چوتھی قسم خبر. مبتدا و خبر کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیت، ساتھ ہونا چاہیے تھا غیر المزیدت. کہ مبتدا و خبر یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، خواہ اس میں صریح ہوں خواہ اس میں مؤول ہوں. ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا اسم ہے مگر صریح نہیں ہے، مؤول ہے. زید عالم میں زید اس میں صریح ہے. تو مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں. عوامل لفظیہ سے مراد کون سے عوامل لفظیہ؟ جو زائد نہ ہوں ان سے خالی ہوتے ہیں. اگر کوئی عامل لفظی زائد ان پر داخل ہو جائے تو اس میں حرج نہیں. مثلا بحسب کا درہمن، تو حسب کا مبتدا ہے اور اس پر اگرچہ با داخل ہے، با جارا، لیکن وہ مضر نہیں، اس کو مبتدا ہونے سے روکتا نہیں. کیوں؟ چونکہ وہ با زائدہ ہے. تو مبتدا اور خبر وہ دونوں اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوں، اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتا ہے یا مسند بہی کہہ لیں. مثلا زید قائم، تو اس مثال میں زید عوامل لفظ اسم ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور یہ مسند الیہ ہے. اور قائم یہ بھی اسم ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے، یہ مسند بہی ہے اور اسی کا نام خبر ہے. مسند الیہ اور مبتدا یہ دونوں ایک شے ہو گئے، مسند بہی اور خبر یہ دونوں ایک شے بن گئے. تو یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، مبتدا بھی اور خبر بھی. تو پھر یہ مرفوع کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو رفع کون دیتا ہے؟ عامل لفظی تو ان پر ہوتا نہیں. فرماتے ہیں عامل معنوی ان میں ہوتا ہے جو ان کو رفع دیتا ہے. اس عامل معنوی کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں ابتدا. وہ ابتدا عامل معنوی ہے جو مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے اور خبر کو بھی رفع دیتا ہے. مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں. کیوں مرفوع ہوتے ہیں؟ ان کا عامل کون ہوتا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. 4 قول ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ مبتدا اور خبر ان دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے جس کا نام ابتدا ہے. وہ ابتدا عامل معنوی مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے اور خبر کو بھی رفع دیتا ہے.
مبتدا اور خبر بعض اوقات یوں ہوگا کہ وہ دونوں لفظ معرفہ ہوں گے، بعض اوقات دونوں نکرہ ہوں گے، بعض اوقات ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، یہ اصل ہے۔ لیکن بعض اوقات خلاف اصل بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ خبر میں اصل کیا ہے کہ وہ نکرہ ہو، مگر بعض اوقات خبر معرفہ بھی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں یوں صورت بنا لینا کہ یا تو دونوں معرفہ ہوں گے، دو اسم عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، دونوں معرفہ ہیں، یا دونوں نکرہ ہیں، یا ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ تین۔ دونوں معرفہ ہوں ایک صورت، دوسری صورت کیا ہے کہ دونوں نکرہ ہوں، اور تیسری صورت کیا بن گئی؟ ایک لفظ معرفہ ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں دونوں معرفہ ہوں ان میں سے جس کو چاہیں آپ مبتدا بنا لیں اور دوسرے کو خبر بنا لیں کہ دونوں معرفہ ہیں۔ جہاں دونوں نکرہ ہیں اس کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک نکرہ خالصہ ہوتا ہے، نکرہ محضہ، نکرہ خالصہ یعنی نکرہ غیر مفیدہ، اور ایک نکرہ مفیدہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں نکرہ محضہ ہیں، خالص نکرہ ہیں، تو یہ صورت غلط ہے، کیونکہ نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ جو خالص نکرہ ہے وہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو خالص نکرہ ہے وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اگر نکرہ غیر خالصہ ہے یعنی نکرہ مفیدہ ہے تو پھر جو نکرہ مفیدہ ہے اس کو مبتدا بنا لیں اور جو غیر مفیدہ ہے اس کو خبر بنا لیں۔ اگر ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے تو جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنائیں اور جو نکرہ ہے اس کو خبر بنائیں۔ مبتدا اور خبر میں اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو۔ مثلا زید قائم، کہ زید معرفہ ہے یہ مبتدا اور قائم نکرہ ہے یہ خبر۔ لیکن بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا رہتا ہے کہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ الہنا، اللہ الہنا، اللہ ہو یہ معرفہ ہے چونکہ علم ہے، الہنا الہ بھی معرفہ ہے چونکہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، ضمیر کی طرف مضاف جو ہو جاتا ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ محمد نبینا، محمد معرفہ ہے، نبی بھی معرفہ ہے۔ نبی کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ نا ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ آدم ابونا، آدم معرفہ ہے چونکہ علم ہے، اور ابونا میں اب وہ معرفہ ہے چونکہ نا ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ یا مثلا علی امامنا، علی معرفہ ہے چونکہ علم ہے، اور امام معرفہ ہے چونکہ نا ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ بنا کہ اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہیں مبتدا بنا لیں، جس کو چاہیں خبر بنا لیں، اور اگر دونوں نکرہ ہوں تو نکرہ اگر کوئی مسوغہ ہے، نکرہ مفیدہ ہے، نکرہ مسوغہ یعنی مجوزہ، مجوزہ کے کیا معنی کہ جو مبتدا بننے کا جواز رکھتا ہے۔ تو اگر نکرہ اسی کو مفیدہ بھی کہتے ہیں، تو اگر نکرہ مفیدہ ہے
تو پھر اس نکرہ مفیدہ کو مبتدا بنانا جائز ہے، مگر اگر نکرہ غیر مفیدہ ہے تو اس کو مبتدا بنانا قطعا جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی توجہ، اگر ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے تو معرفہ کو مبتدا بنا لیں، نکرہ کو خبر بنا دیں۔ جو نکرہ مفیدہ ہوتا ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے، جو نکرہ مفیدہ نہیں ہوتا وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ تو نکرہ مفیدہ، نکرہ سے اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ وہ کتنی صورتیں ہیں؟ یہاں نکرہ سے فائدہ ہوتا ہے تو جلال الدین سیوطی نے وہ 14 مقامات ذکر کیے ہیں کہ جہاں نکرہ سے فائدہ ہوتا ہے، مگر انہوں نے صاحب ہدایہ نے کچھ 5-6 موارد کو صرف ذکر کیا ہے، باقی کا ذکر نہیں کیا۔ انشاءاللہ تمام موارد سیوطی میں پڑھیں گے۔ تو بہر کہ جہاں نکرہ مفیدہ ہو اس کو مبتدا بنانا جائز ہے، صحیح ہے۔ مثلا یہ کہ نکرہ ایسا ہو کہ جو نکرہ موصوفہ ہے اس کی صفت ذکر کی گئی ہے، تو اس صفت کی وجہ سے اس کی توضیح ہو جاتی ہے، وضاحت ہو جاتی ہے، تو وہ نکرہ مفیدہ بن جاتا ہے۔ مثلا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، تو یہ عبدن اگرچہ نکرہ ہے، کیونکہ یہ موصوفہ ہے بعد میں اس کی صفت ہے، لذا یہ نکرہ موصوفہ چونکہ مفید ہے لذا مبتدا اور خیرن اس کی خبر ہے۔ جو عبد مومن ہے وہ عبد مشرک سے بہتر ہے۔ یا مثلا اسی طرح کسی اور لحاظ سے نکرہ کی تخصیص کی گئی ہو جس سے وہ نکرہ مفیدہ ہو سکتا ہو، اس نکرہ سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہو۔ مثلا یہ کہ اس سے پہلے استفہام ہو تو وہ نکرہ مفیدہ ہو جائے گا، اس سے ابتدا جائز ہوگی، اس کو مبتدا بنانا صحیح ہوگا۔ مثلا رجل فی الدار ام امرأۃ، رجل تو یہاں اس سے استفہام ہو رہا ہے۔ یا مثلا اس سے پہلے حرف نفی ہو، نکرہ سے پہلے حرف نفی ہو تو اس نفی کے ساتھ اس کی تخصیص ہو جائے تو بھی مفیدہ ہو جائے گا۔ مثلا ما احد خیر من کا، ما احد، تو یہاں احد جو ہے اس کو مبتدا بنانا جائز ہے چونکہ اس کی تخصیص ما کے ساتھ حرف نفی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یا مثلا تخصیص اس لحاظ سے ہو کہ وہ اگرچہ نکرہ ہے بظاہر اس کی صفت ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر اس کی صفت ہے جو صفت محذوف ہے۔ مثلا شرٌ یہ نکرہ ہے مگر ہے نکرہ موصوفہ، مگر اس کی صفت ظاہر نہیں، مقدر ہے، مذکور نہیں، محذوف ہے۔ اصل میں ہے شرٌ عظیم احر ذا ناب، تو یہ شرٌ عظیم کیا ہے؟ موصوف و صفت مل کر مبتدا ہے، اور احر ذا ناب یہ اس کی خبر ہے، مبتدا کی خبر ہے۔ شرٌ عظیم، کوئی شر عظیم ہے کہ جس نے احر ذا ناب، ذا ناب صاحب ناب، ناب ان داڑوں کو کہتے ہیں قاری صاحب، انیاب، ناب مفرد اور انیاب اس کی جامع ہے۔ احر ذا ناب صاحب ناب کو یعنی داڑوں والوں کو، داڑوں والے کو، کون ہوتا ہے؟ کتا، ہاں جس کے دانت کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ احرا اس کو بھڑکایا ہے، کوئی عظیم شر ہے جس نے صاحب ناب یعنی کتے کو آواز دینے پر، بھونکنے پر مجبور کیا ہے۔ کتا ویسے نہیں بھونکتا،
کوئی شے دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے. ہاں اچھا، اسی طرح اگر نکرہ کی تخصیص اس طرح ہو جائے کہ جار و مجرور یا ظرف اس سے مقدم ہو جائے اور نکرہ مؤخر ہو جائے تو یہ تاخیر و تقدیم بھی مفید تخصیص ہوتی ہے. جی مثلا فی الدار رجل، جی فی الدار رجل، تو یہاں رجل جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا اور فی الدار کو مقدم کیا گیا، اور یہ قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ جس کا حق یہ ہو کہ وہ مقدم ہو مگر اس کو اگر مؤخر کر دیا جائے تو وہ مفید تخصیص ہوتا ہے، مفید حصر ہوتا ہے. ہاں جیسا کہ ایاکا نعبد، اصل میں ہونا چاہیے تھا نعبد کا، نستعین کا، مگر ضمیر کو منفصل کر کے مقدم کر دیا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، تو تخصیص کا معنی اس میں آ گیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یا مثلا جار و مجرور ہو، جار و مجرور البتہ مختص یا ظرف مختص ہو اور وہ مقدم ہو اور نکرہ اس سے مؤخر ہو. مختص کسے کہتے ہیں؟ مثلا یہ کہ الف لام کے ساتھ، مثلا فی الدار رجل، تو یہ دار جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف مختص ہے کیونکہ اس پر الف لام ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. یا مثلا نکرہ ایسا ہو کہ جو مفید دعا ہو، ہاں دعائے خیر، مثلا سلام علیکہ، یہ دعائے خیر ہے. یا دعائے شر ہو، مثلا ویل للمکذبین، ویل للمصلین، تو یہ دعائے شر ہے لیکن مفید دعا ہے، تو یہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. خلاصۃ الکلام یہ بنا کہ جو نکرہ خالص ہوتا ہے، نکرہ غیر مفیدہ ہوتا ہے، وہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر جو نکرہ مفیدہ ہوتا ہے، جی نکرہ مجوزہ ہوتا ہے، نکرہ مسوغہ ہوتا ہے، وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اب دونوں اس معرفہ ہوں تو جس کو چاہیں مبتدا بنا لیں، جس کو چاہیں خبر بنا لیں. ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے تو معرفہ کو مبتدا بنا دیں اور نکرہ کو خبر بنا دیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو مبتدا ہے وہ تو واضح ہو گیا، اور خبر بعض اوقات مفرد ہوتی ہے، بعض اوقات جملہ ہوتی ہے. خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، مثلا زید قائم، قائم کیا ہے؟ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. زید عالم، عالم مفرد ہے، خبر جملہ نہیں ہے. مگر بعض اوقات خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے، مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور اصل یہی ہے کہ مفرد ہو، لیکن بعض اوقات جملہ بھی واقع ہو سکتی ہے، مگر جب جملہ واقع ہو تو وہ مفرد کی تعویل میں ہوگی. اگر مبتدا کی خبر جملہ ہو تو کون سا جملہ خبر واقع ہو سکتی ہے؟ بھائی جملہ اسمیہ بھی خبر واقع ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی خبر واقع ہو سکتا ہے، جملہ شرطیہ بھی خبر واقع ہو سکتا ہے، اور جملہ ظرفیہ بھی خبر واقع ہو سکتا ہے. مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ، چاروں واقع ہو سکتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کی مثال وہ بھی کتاب میں موجود ہے، انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو پھر سنیں مطلب، مبتدا کی خبر بعض اوقات جملہ ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ جب مبتدا کی خبر جملہ ہو تو اس وقت اس جملہ میں ضروری ہے
شرط ہے کہ کوئی رابط ہو جو اس جملہ خبر کو مبتدا کے ساتھ مربوط کرے۔ مبتدا کی خبر اگر جملہ ہو، خواہ جملہ اسمیہ ہو، خواہ جملہ فعلیہ ہو، خواہ جملہ شرطیہ ہو، خواہ جملہ ظرفیہ ہو، اس میں رابط کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ جب خبر مفرد ہو تو اس میں رابط کا ہونا ضروری نہیں، جملہ ہو خبر تو اس وقت اس میں رابط کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خبر مفرد ہے تو مفرد غیر مستقل ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا۔ اگر خبر مفرد ہے تو رابط کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مفرد ہے اور مفرد مستقل نہیں ہوتا، جو مستقل نہیں ہے وہ خود مربوط ہے، رابط کی ضرورت کیا؟ لیکن اگر خبر جملہ ہو تو چونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے تو اس لیے اس میں رابط کا ہونا ضروری ہے جو اس جملہ خبر کو مبتدا کے ساتھ مربوط کرے۔ اور عرفی مثال دیکھ لیں، مثلا پتھر ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا، ایک جگہ پڑا ہے، بس جہاں رکھ دیا آپ نے وہیں پڑا ہے، بس کوئی بھی ٹھوس چیز ہو، جامد چیز ہو، جمادات میں سے کوئی بھی ہو، اس کو آپ نے رکھ دیا وہیں پڑی ہے۔ لیکن جو حیوان ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو اگر بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے تو اس کو رابط کی ضرورت ہے۔ رابط اس کا کون ہوگا؟ رسی، زنجیر، جو اس کو اس قلعے کے ساتھ مربوط کرے گا۔ تو چونکہ حیوان مثلا مستقل ہے، مثل جملہ مثل حیوان ہے، وہ مستقل ہے، لذا اگر وہ جملہ خبر واقع ہو رہا ہے تو اس میں رابط کا ہونا ضروری ہے تاکہ مبتدا کے ساتھ اس کو مربوط کرے۔ مگر اگر خبر مفرد ہے تو وہ مثل پتھر ہے کہ جہاں رکھ دیا وہاں پڑا ہے، وہ اس میں استقلال نہیں، لذا وہاں رابط کی ضرورت نہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ اچھا، یہاں تک دیکھیں نا ترجمہ بار۔ الدرس السادس والقسم الثالث والرابع المبتدا والخبر، تیسری اور چوتھی قسم مرفوعات کی مبتدا و خبر ہیں۔ وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیۃ، مبتدا و خبر یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، مجردان دونوں خالی ہوتے ہیں۔ کس سے خالی ہوتے ہیں؟ عن العوامل اللفظیۃ، عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ عوامل معنویہ سے نہیں، عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کا نام مبتدا ہے۔ والثانی مسند بہ، والثانی نہیں کہنا چاہیے تھا، ویسے یہاں والثانی ہما کہنا چاہیے تھا، چونکہ پہلے کہا احدہما، تو یہاں ثانی ہما ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے دوسرا مسند بہی ہوتا ہے، ویسمى الخبر، اور اس مسند بہی کا نام خبر ہے۔ مثلا زید قائم، تو زید جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہی مسند الیہ ہے، قائم مسند بہی ہے اور یہی خبر ہے۔ والعامل فیہما معنوی، مبتدا اور خبر ان دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا، معنوی ہوتا ہے۔ اور عوامل لفظیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ عوامل لفظیہ کتنی قسمیں ہیں؟ 3، اسماء، افعال، حروف، وہ عامل ہوتے ہیں نا، اسماء بھی عامل ہوتے ہیں۔ اور اسم عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے اسم؟ فعل عمل کرتا ہے نا، فعل کیا عمل کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ حرف عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ اگر حرف جار ہے تو وہ من ما بعد کو جر دیتا ہے، اگر حرف مشبہ ہے تو وہ اسم کو نصب دے گا، خبر کو رفع دے گا، اگر حرف جزم ہے تو وہ فعل کو جزم دے گا، اگر حرف ناصب ہے تو وہ نصب دے گا۔
تو اسم بھی عمل کرتا ہے اور فعل عمل کرتا ہے، حرف عمل کرتا ہے، کیا اسم بھی عمل کرتا ہے؟ بتائیں، بولو۔ ہاں ہاں، کچھ اسماء ہیں جو عمل کرتے ہیں، کوئی اسماء عاملہ آپ نے نہیں پڑھے؟ اس میں فاعل عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، ہاں، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، یہی عمل کرتا ہے اس میں، ہاں، فعل معلوم والا۔ اور اس میں مفعول بھی عمل کرتا ہے، وہ کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بجائے فاعل کے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، وہ مفعول بھی اس کا کیا بن جاتا ہے؟ نائب فاعل بن جاتا ہے۔ بہت تو ہاں، بات کیا ہو رہی تھی؟ کہاں؟ ہاں، زید قائم والعامل فیہما مانوی، مبتدا اور خبر میں عامل مانوی ہوتا ہے۔ عامل کی دو قسمیں نا، عامل لفظی اور عامل مانوی۔ عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اسماء، افعال، حروف۔ اور عوامل مانویہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو بولو۔ اور 2 جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ عوامل مانویہ کتنے ہیں؟ 2۔ ایک کا نام ابتدا جو مبتدا و خبر کو رفع دیتا ہے، اور دوسرے کا نام فعل مضارع کا حروف ناصبہ و جازمہ سے خالی ہونا، وہ خلوف حروف ناصبہ و جازمہ سے اس کا خالی ہونا، وہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، وہ عامل مانوی۔ فعل مضارع کو رفع کون دیتا ہے؟ عامل مانوی رفع دیتا ہے۔ فعل مضارع کو رفع کون دیتا ہے؟ عامل مانوی۔ تو فعل مضارع کا عامل مانوی ہے کیا؟ ایک قول کے مطابق، البتہ ایک اور قول بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق فعل مضارع کا حروف ناصبہ و جازمہ سے خالی ہونا، یہی خالی ہونا عامل مانوی ہے جو فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، مثلا ہوگا یضربو یا زیدن یضربو، تو یضربو پر نہ حروف ناصبہ ہیں نہ حروف جازمہ ہیں، لذا وہ مرفوع ہے۔ ہاں، تو مبتدا و خبر کا عامل مانوی جو ہے وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ابتدا۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَأِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ فَالنَّكِرَةُ إِذَا، وہ صفت نکرہ جب اس کی صفت لائی گئی ہو، واصف سمجھ رہے ہیں نا؟ فَالنَّكِرَةُ إِذَا، وہ صفت جب نکرہ کی صفت لائی گئی ہو، یعنی نکرہ موصوفہ ہو، جاز انتا کا مبتدا، تو جائز ہے کہ وہ نکرہ موصوفہ مبتدا واقع ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو یہاں عبدن جو ہے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نکرہ اگرچہ یہ نکرہ ہے مگر نکرہ موصوفہ ہے، اس کی صفت لائی گئی ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ مؤمنون۔ مؤمنون کس کی صفت ہے؟ عبدن کی۔ والا عبد مؤمن خیر من مشرک، اس مثال میں مبتدا کیا ہے؟ عبد مبتدا ہے یا عبد مؤمن مبتدا ہے؟ ہاں، عبد مبتدا ہے، مؤمن اس مبتدا کی صفت ہے۔ اور اسی طرح وَقَضَا إِذَا تُخُصِّصَ بِوَجْهٍ آخَرَ، اسی طرح اگر نکرہ کی تخصیص کی گئی ہو کسی اور وجہ سے، کسی اور لحاظ سے اس کی تخصیص ہو، جی نکرہ کی تخصیص کسی اور لحاظ سے کی گئی ہو، مثلا یہ کہ اس سے پہلے استفہام آ جائے تو پھر بھی وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر بھی جائز ہے کہ اس نکرہ کو مبتدا بنا دیں۔ مثلا رجل فی الدار ام امرأۃ، تو یہاں استفہام ہو رہا ہے،
آغا حمزہ سے پوچھ رہے ہیں کہ رجل فی الدار ام امرأۃ، کیا مرد ہے گھر میں یا عورت ہے؟ تو یہ رجل مبتدا. اور اسی طرح اگر تخصیص یوں ہو جائے نکرہ کی کہ اس سے پہلے حرف نفی آ جائے تو بھی وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نکرہ. مثلا وما احد خیر منک، تو یہاں وما احد، تو یہ احد جو ہے یہ مبتدا ہے اور خیرم منک یہ اس کی خبر ہے. ویسے چونکہ ما نافیہ جو ہوتا ہے نا، ما نافیہ وہ کیا عمل کرتا ہے؟ ما اور لا جو لیس کے مشابہ ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور مبتدا کی خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو یہاں ما احد خیرم منک، آپ کو یہ اشتباہ نہ ہو کہ بھئی بات ہو رہی تھی مبتدا و خبر کی، مبتدا بھی مرفوع ہوتی ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو یہاں ہم پڑھیں ما احد خیرم منک، تو خیرون نہیں پڑھا، خیرن پڑھا ہے. بھئی اصل میں یہ خیرون ہی ہے، اصل میں خیرون ہے، لیکن کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے ما کی، ما نافیہ کی، اس لیے اس کو منصوب پڑا. وَشَرٌ أَحْرَزَ نَابٍ، یعنی نکرہ کی اگر تخصیص ہو جائے کسی اور لحاظ سے، مثلا یہ کہ اس کی صفت محذوف ہو، تو صورت میں بھی وہ نکرہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو شرٌ اصل میں کیا ہے؟ شرٌ عظیم احرز ناب، تو یہ شرٌ مبتدا ہے، عظیم اس مبتدا کی صفت محذوف ہے، احرز ناب یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کی خبر ہے. وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ، اگر مبتدا نکرہ کی خبر اگر ظرف مختص ہو اور اس نکرہ کو مؤخر کیا گیا ہو، خبر کو مقدم کیا گیا ہو، تو بھی وہ نکرہ مفیدہ بن جائے گا اور اس کو مبتدا بنانا جائز ہوگا. مثلا فی الدار رجل، اس کی ترکیب کیا بنے گی؟ شاباش، فی الدار یہ جار مجرور مل کر استقرہ کے متعلق ہو گیا، استقرہ اپنے فاعل اور اس متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم اور رجل مبتدائے مؤخر. یا اسی طرح اگر وہ نکرہ کسی اور لحاظ سے فائدہ دے، اس کی تخصیص کسی اور لحاظ سے ہو جائے، یعنی نکرہ مفیدہ بن جائے، تو وہ بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مثلا یہ کہ وہ مفید دعا ہو نکرہ، تو بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مثلا سلام علیکہ، تو یہاں سلام مبتدا ہے اگرچہ نکرہ ہے، کیونکہ یہ مفید دعا ہے اور علیکہ اس کی خبر ہے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اگر دو اسموں میں سے ایک اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو، پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً، تو آپ فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً، معرفہ کو آپ مبتدا بنائیں، فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأ مبتدا بنائیں کس کو؟ معرفتاً معرفہ کو، والخبر نکرتاً یعنی فَاجْعَلِ الْخَبَرَ نکرتاً، اور آپ خبر کو بنائیں، نکرہ کو بنائیں خبر. البتہ یقیناً، البتہ یہ البتہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، اصل میں ہے
البتہ البتہ، بتہ کے معنی کیا ہیں؟ ہمیشہ نہیں، بتہ بمعنی ہاں یقیناً، بتہ بمعنی قطع، قطعا، حتما، یقیناً. البتہ کما مرہ، جیسا کہ پہلے مثالوں میں ذکر ہو چکا ہے. وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْن، اور اگر وہ دونوں اسم معرفہ ہوں تو پھر فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا، ان میں سے ان دو میں سے جس کو آپ چاہیں مبتدا بنا لیں اور دوسرے کو خبر بنا لیں. مثلا اللہ الہنا، اللہ مبتدا، الہنا مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ خبر مقدم اور الہنا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اسی طرح آدم ابونا، آدم مبتدا ابونا خبر، یا ابونا مبتدا اور آدم خبر. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا، تو محمد مبتدا اور نبینا اس کی خبر، یا نبینا مبتدا اور محمد اس کی خبر مقدم. اسی طرح علی امامنا، تو علی مبتدا اور امامنا خبر، یا امامنا مبتدا ہے اور علی خبر ہے. ہاں علی مبتدا اور امامنا خبر. اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ امامنا مبتدا ہے اور علی خبر ہے. ہاں اس طرح بھی کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، تو جس کو چاہیں مبتدا بنا لے، جس کو چاہیں خبر بنا لے. وَقَدْ يَكُونُ الْخَبَرُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اور بعض اوقات جملہ اسمیہ خبر ہوتا ہے، بعض اوقات جملہ اسمیہ خبر ہوتا ہے. صرف جملہ اسمیہ؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو ایک بات کر رہے ہیں نا. وَقَدْ يَكُونُ الْخَبَرُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، بعض اوقات خبر جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے. مثلا زید ابوہ قائم او فعلیتاً، یا جملہ فعلیہ خبر واقع ہوتا ہے. مثلا زید قام ابوہ او شرطیتاً، یا جملہ شرطیہ بعض اوقات خبر واقع ہوتا ہے. مثلا زید ان جاءنی فاکرمہ، زید ان جاءنی فاکرمہ، اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کی عزت کروں گا. یا مثلا اپنے نوکر سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ زید ان جاءنی، اگر میرے پاس زید آیا فاکرمہ، تو تو اس کی عزت کر. ہاں اچھا، تو یہ جملہ شرطیہ کی مثال، جملہ شرطیہ خبر واقع. او ظرفیتاً، یا جملہ ظرفیہ بھی بعض اوقات خبر واقع ہوتا ہے. مثلا زید خلفہ کا امر فی الدار، واضح ہو گیا مطلب. بھائی ان جملوں کی ترکیب بھی کرتے جائیں. قد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، کبھی خبر جملہ اسمیہ واقع ہوتی ہے. مثلا زید ابوہ قائم، اس کی ترکیب کیا ہے؟ زید مبتدا، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور قائم اس کی خبر. تو قائم اس میں فاعل کا صیغہ، ہوا ضمیر مستتر اس قائم میں فاعل ہے، تو یہ قائم اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، زید ان کی خبر. تو زید مبتدا اپنی جملہ اسمیہ خبر کے ساتھ مل کر، یہ جملہ اسمیہ جب ہو تو وہ مفرد کی تعویل میں ہو جائے گا. تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. او فعلیتاً، یا خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے. مثلا زید قام ابو ہو، تو زید مبتدا، قام فعل ماضی معلوم، ابو ہو اب مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر قامہ کا فاعل ہوگا. قامہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ خبر بن گئے. زید مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوگی.
اور شرطیتاً یا خبر بعض اوقات جملہ شرطیہ بھی واقع ہو سکتی ہے. مثلا زیدن ان جاءنی فاکرم ہو، فاکرم ہو کہہ لیں تو زید مبتدا، ان حرف شرط، اور جاء فعل ماضی معلوم، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، وہ ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور نون وقایا یا متکلم اس کا مفعول بہ. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر شرط فاکرم ہو، فا جزائیہ، اکرم فعل امر، انت ضمیر اس میں فاعل، وہ ضمیر اس کا مفعول. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر ہی جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا بن گئی اس شرط کی. تو شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ خبر بن گیا زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ماشاء. اور ظرفیتاً یا خبر جملہ ظرفیہ واقع ہوتی ہے. مثلا زید خلفک، زید مبتدا، خلف مضاف، یہ ظرف ہے. ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے؟ خلف کا خلف ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے؟ ظرف مکان. زید خلف کا، تیرے پیچھے. پیچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ ہوتی ہے نا. تو زید خلف کا، زید مبتدا، خلف مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہو گیا کس کے؟ استقرہ کے، استقرہ کے متعلق ہو گیا یا مستقرن کے متعلق ہو گیا. اس میں علماء کا اختلاف ہے، ہر ایک اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ سیوطی میں تفصیلات پڑھیں گے. تو یہاں استقرہ آپ کہہ لیں. زید خلفہ کا، یہ اصل میں کیا بن گیا؟ زید استقرہ خلفہ کا. تو استقرہ اپنے اس متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کر، ہوا ضمیر مستتر اس میں فاعل، تو اس کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. امر فی الدار، امر مبتدا اور فی الدار، فی حرف جار، الدار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا کس کے؟ استقرہ فعل کے، استقرہ کے متعلق ہو گیا. استقرہ فعل اپنے فاعل اور اس متعلق کے ساتھ مل کر یہ بن گیا خبر زید مبتدا، امر مبتدا کی. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ہاں واضح ہوگی ترکیب ان سب جملوں کی. یہ جو جملہ شرطیہ ہے نا، زید ان جاءنی فاکرم ہو، اس میں مبتدا کون ہے؟ زید، اور خبر کون ہے؟ جملہ شرطیہ ان جاءنی فاکرم ہو. البتہ یہ ایک قول ہے، یہ جملہ شرطیہ، پورا جملہ شرطیہ یعنی شرط اور جزا مل کر یہ مبتدا کی خبر، یہ ایک قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو جملہ شرط ہے وہ خبر ہے مبتدا کی. ایک قول یہ ہے کہ جو جملہ جزا ہے وہ خبر ہے مبتدا کی. تو یہ اختلافات ہیں جو انشاءاللہ مغنی میں پڑھیں گے تفصیلات. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ الظرف متعلقۃ بجملۃ عند الاکثر، ظرف جو ہے جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں نا، اور خلفہ کا اس کو بھی ظرف کہتے ہیں. تو یہ جو ظرف ہوتا ہے، خواہ جار و مجرور ہو خواہ دوسرا ظرف ہو، یہ اکثر علماء کے نزدیک یہ جملہ کے متعلق ہوتا ہے. جملہ کے متعلق ہوتا ہے. اس کی وضاحت کیا؟ کہ یہ فعل کے متعلق ہوتا ہے، یعنی استقرہ کے متعلق ہوتا ہے، حاصلہ کے متعلق ہوتا ہے وغیرہ، فعل کے متعلق ہوتا ہے. تو فعل اپنے اس متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ بن جاتا ہے. اور وہ جملہ جس کے متعلق ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ استقرہ. ان کا یہ فتویٰ ہے. لأن المقدر عامل فی الظرف، اس لیے کہ جو مقدر ہے وہ فعل، وہ عامل ہے ظرف میں، ظرف میں عمل وہ کر رہا ہے. والاصل فی العمل الفعل، اور عمل میں اصل فعل ہے.
یعنی عامل اصل کون ہوتا ہے؟ فعل. فقولو کا مثلا آپ کا قول زید فی الدار، یہ اصل میں کیا ہے؟ تقدیرہ زید استقر فی الدار. یہ مصنف کا قول ہے کہ جو یہ ظرف اور جار و مجرور متعلق ہوتا ہے کس کے؟ استقرہ کے متعلق ہوتا ہے، یعنی فعل کے متعلق ہوتا ہے، یعنی جملہ کے متعلق ہوتا ہے. مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مستقرن کے متعلق ہوتا ہے، شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے. متعلق جو معذوف ہے وہ فعل نہیں بلکہ شبہ فعل ہے، استقرہ نہیں بلکہ مستقرن ہے. اب توجہ، اگر یہ استقرہ کے متعلق ہے، فعل کے متعلق ہے، تو پھر مبتدا کی خبر کیا بنے گی؟ جملہ فعلیہ. اور اگر یہ مستقرن یعنی شبہ فعل کے متعلق ہے تو پھر مبتدا کی خبر کیا بنے گی؟ مبتدا کی خبر کیا بنے گی؟ مفرد. بھائی نہیں سمجھے آپ؟ یہ ظرف یا جار و مجرور اس کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ ہمیشہ متعلق ہوگا. کس کا متعلق ہوگا؟ فعل کا متعلق ہوگا، فعل کے متعلق یا شبہ فعل کے. فعل ہے تو وہ جملہ ہے، شبہ فعل ہے اس میں فاعل ہے تو وہ مفرد ہے. اگر فعل کے متعلق ہے تو خبر جملہ بنے گی، اور اگر شبہ فعل کے متعلق ہے اس میں فاعل کے متعلق ہے تو خبر مفرد بنے گی، جملہ تو نہیں بنے گی. اور شبہ جملہ بنے گی یعنی وہ مفرد ہی ہوتی ہے. واضح ہو گیا مطلب؟ ہاں تو پھر اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی معنی کریں. صلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین. نستعین وهو خیر المعین. الدرس السادس والقسم الثالث والرابع المبتدأ والخبر وهما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیة احدهما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثانی مسند به ویسمى الخبر. نحو زید قائم والعامل فیہما معنوی وهو الابتداء. واصل المبتدأ ان یکون معرفۃ واصل الخبر ان یکون نکرۃ. مرفوعات جو ہم پڑھ رہے ہیں،